پاکستان اس وقت ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے۔ ایک طرف پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں جہاں بستیاں اجڑ رہی ہیں، کھیت تباہ ہو رہے ہیں، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ تو دوسری طرف کراچی جیسے بڑے شہر میں اربن فلڈنگ کا خطرہ منڈلا رہا ہے، جہاں محکمہ موسمیات نے شدید موسلادھار بارش کی پیشگوئی کرتی ہے اور میئر کراچی مرتضی وہاب کا بھی ایک انوکھا بیان سامنے آیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم قدرتی آفات کے سامنے بے بس ہو چکے ہیں، یا ہماری اپنی غفلت اور ناقص منصوبہ بندی اور ان آفات کو مزید سنگین بنا دیتی ہے؟ کیا کراچی جیسے میگا سٹی کا انفراسٹرکچر کبھی اس قابل ہو سکے گا کہ بارش برداشت کر سکے؟ اور پنجاب میں بار بار سیلاب آنے کی اصل وجہ صرف بارش ہے یا بھارت کی آبی جارحیت بھی اس میں شامل ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن پر ہمیں آج غور کرنا ہوگا، تو آئیں تمام تفصیلات شامل کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز، میں ہوں کاشف رضا۔ پہلے بات کرتے ہیں کراچی کی۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان انجم نذیر نے خبردار کیا ہے کہ شہر میں مونسون کا سسٹم اس وقت ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں موجود ہے، جو سمندری طوفان بننے سے پہلے کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سسٹم فی الحال تھرپارکر پر موجود ہے اور اس کے اثرات براہ راست کراچی پر پڑ رہے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہوائیں 60 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل سکتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر کے پہلے سے کمزور انفراسٹرکچر پر مزید دباؤ بڑھنے جا رہا ہے۔ اگر صرف 2 دن کی بارش میں شہر کی سڑکیں ڈوب جاتی ہیں تو کیا ہوگا جب پورے اسپیل کے دوران 100 ملی میٹر سے زیادہ بارش کی پیشگوئی کی جا رہی ہے؟ یہ خطرہ صرف کراچی تک محدود نہیں، سندھ کے دیگر شہروں میں بھی یہی صورتحال موجود ہے۔ حیدرآباد، سجاول، چھٹا، سکھر اور میرپور ماتھیلوں میں بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ 10 ستمبر تک مزید موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کہ اگلے کئی دن سندھ کے شہری اور دیہی علاقے پانی میں گھرے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔ اب سوال یہ ہے کیا کراچی اس بارش کا مقابلہ کر پائے گا؟ تو چلیں اس حوالے سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہر قائد کے میئر مرتضی وہاب صاحب کے ایک بیان کے حوالے سے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اپنے بیان میں اعتراف کیا ہے کہ بارش کی وجہ سے پیدا ہونے والی صورتحال ایک بڑے چیلنج سے کم نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سمندر میں پانی کی سطح بلند ہے اور یہی وجہ ہے کہ کریک کا پانی نہر خیام میں داخل ہو رہا ہے، یعنی اگر تیز بارش ہوئی تو نکاسی آب کے نظام پر ایک خوفناک دباؤ آ سکتا ہے۔ مرتضی وہاب نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ مسئلہ صرف اختیارات یا وسائل کا نہیں بلکہ نیت کا تھا۔ ان کے مطابق نالوں کے بڑے پیمانے پر صفائی کی جا چکی ہے، اورنگی نالے ہو یا گجر نالہ ہو یا محمود آباد نالہ، تمام کے تمام اس وقت صاف ہیں، جبکہ چھوٹے نالوں پر بھی مشینری موجود ہیں۔ انڈر پاسز میں پمپ نصب کیے جا چکے ہیں اور نشیبی علاقوں میں عملہ تعینات ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف صفائی کافی ہوتی ہے؟ کراچی کے عوام برسوں سے یہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب بھی بارش ہوتی ہے تو سڑکیں دریا کیوں بن جاتی ہیں؟ دفاتر اور گھروں سے نکلنے والے شہری گھنٹوں گھنٹوں پانی میں کیوں پھنسے رہتے ہیں؟ میئر کراچی نے عوام سے اپیل بھی کی ہے کہ بارش کے دوران گھروں سے نہ نکلیں، کیونکہ نالوں کی گنجائش صرف 40 ملی میٹر بارش تک ہے۔ اس سے زیادہ بارش نے ہمیشہ شہر کو مفلوج کیا ہے۔ تو میئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے جب بارش شروع ہو تو آپ نے صرف گھر پہ رہنا ہے۔ ان کے مطابق بارش کے بعد پانی کلیئر ہونے کے لیے کم از کم 2 سے 2.5 گھنٹے درکار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ میئر صاحب کے بیان پر کیا لب کشائی کرنا چاہیں گے؟ ہمارا کامنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے، کامنٹ ضرور کریں۔ اب رخ کرتے ہیں پنجاب کی صورتحال کا۔ وہاں صورتحال کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دریائے ستلج میں پانی چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دریائے ستلج سے انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ لاہور، ملتان، ڈیرہ غازی خان سمیت جنوبی پنجاب کے کئی اضلاع پانی میں ہنگامی الرٹ جاری کیے ہوئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب بھارت بار بار ایسا کرتا ہے تو کیا پاکستان نے اس کے لیے کوئی جامع حکمت عملی تیار کر رکھی ہے، یا ہم صرف بیان بازی پر ہی اتفاق کرتے ہیں؟ سیلاب کی شدت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ صرف 24 گھنٹوں میں پنجاب کے بیشتر اضلاع میں درجنوں ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ مظفر گڑھ، جتوئی اور علی پور کی مثال سامنے ہے، جہاں دریائے چناب میں اونچے درجے کے سیلاب کی وجہ سے تحصیلیں اور دیہات ڈوب چکے ہیں۔ 4000 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، اور دوسری طرف جلال پور پیروالا میں بند ٹوٹ گئے ہیں، لاکھوں ایکڑ زمین زیر آب آ چکی ہے۔ صرف جنگ میں
300 سے زائد دیہات ڈوب چکے ہیں اور تقریباً 3 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ تباہی صرف پانی کی نہیں بلکہ معیشت کی بھی ہے۔ زرعی زمینیں ڈوبنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں خوراک کا بحران مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ دالیں اور سبزیاں پہلے ہی مہنگی ہو چکی ہیں، آنے والے دنوں میں یہ مہنگائی مزید بڑھے گی۔ پنجاب حکومت کے مطابق اب تک 60 افراد جو ہے وہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 41 لاکھ سے زائد لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ناظرین، صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اصل میں تب ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سیلاب نے عام انسان کی زندگی کو کس طرح متاثر کیا ہے۔ جنگ میں دریائے چناب کے ریلے نے 300 سے زائد دیہاتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ 2,81,000 ایکڑ زمین پر کھڑی فصلیں برباد ہو چکی ہیں اور دوسری جانب بہاول نگر میں ایک اور المناک واقعہ پیش آیا۔ رات کے 2 بجے ایک نوجوان پل پر سیلفی لیتے ہوئے دریائے ستلج میں جا گرا۔ پانی کے تیز بہاؤ کی وجہ سے ریسکیو اہلکار اب تک اس کی تلاش میں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اور سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا ہم بطور معاشرہ ان آفات کو سنجیدہ لیتے ہیں یا محض تماشا سمجھتے ہیں؟ حکام بار بار وارننگ دیتے ہیں کہ پلوں پر مت کھڑے ہوں، پانی کے قریب نہ جائیں، لیکن لوگ پھر بھی خطرہ مول لے لیتے ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین آپ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں اوکاڑا میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی۔ وہاں تمام سرکاری نجی اسکول بند کر دیے گئے ہیں، صرف 1-2 دن کے لیے نہیں بلکہ 8 ستمبر سے 14 ستمبر تک چھٹیاں بڑھا دی گئی ہیں، یعنی لاکھوں بچے اپنی تعلیم سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اثرات فوری طور پر نظر نہیں آئیں گے لیکن لمبے عرصے میں یہی محرومیاں معاشرتی مسائل کو جنم دے دیتی ہیں۔ پنجاب حکومت کے مطابق اب تک 60 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، 42 لاکھ افراد براہ راست متاثر ہوئے اور 18.5 لاکھ ایکڑ زرعی رقبہ پانی میں ڈوب چکا ہے۔ 81 لاکھ افراد اور 15 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا، لیکن سوال یہ کہ جب لاکھوں لوگ بے گھر ہو جائیں، ہزاروں مویشی بہہ جائیں اور زرعی رقبے تباہ ہو جائیں تو صرف چند ریسکیو آپریشن کافی ہوتے ہیں یا ہمیں کوئی دیر پا حکمت عملی درکار ہوگی؟ سیلاب کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی سر اٹھا رہا ہے اور وہ ہے بیماریوں کا پھیلاؤ۔ وزیر اطلاعات پنجاب عثمان بخاری نے خود تسلیم کیا ہے کہ ڈینگی مچھر سیلاب زدہ علاقوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جب پانی ہفتوں تک کھڑا رہتا ہے تو بیماریوں کا پھیلاؤ ناگزیر ہو جاتا ہے۔ فمیگیشن جاری ہے لیکن کیا یہ اقدامات بڑے پیمانے پر کافی ہوں گے؟ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ صرف پنجاب یا سندھ کا مسئلہ نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سیلاب نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ لوگ جانیں بچانے کے لیے کشتیوں اور ڈرونز کے ذریعے نکالے جا رہے ہیں۔ صرف ایک دن میں 4,500 سے زائد لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ ہم نے ماضی کے تجربات سے کچھ سیکھا ہے، کیونکہ یہ پہلا موقع نہیں جب پاکستان سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا ہے۔ ہر سال یہی منظر جو ہے وہ دہرایا جاتا ہے، لیکن ہر سال ہم مزید بے بس نظر آتے ہیں کچھ سیکھنے کے بجائے۔ لیکن یہاں ایک اور پہلو بھی ہے ناظرین، جہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ ریلیف آپریشن بھرپور ہے، وہی متاثرہ علاقوں سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ لوگ خود کو بے یار و مددگار محسوس کر رہے ہیں۔ حکومت کے دعوے اپنی جگہ، لیکن جب لوگ چھتوں پر پناہ لینے پر مجبور ہو جائیں، جب بچے سیلابی پانی میں ڈوب رہے ہوں، جب اسکول بند ہو جائیں اور بیماریاں پھیلنے لگیں تو یہ سب دعوے کھوکھلے محسوس ہوتے ہیں گورنمنٹ کے۔ اب سوال یہ ہے، کیا یہ سب کچھ محض ایک قدرتی آفت ہے یا ہماری اپنی ناکامیوں کا نتیجہ بھی شامل ہے اس میں؟ جب کراچی کے شہری ہر سال بارش کے بعد ڈوب جاتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ شہر کا ڈرینیج سسٹم کبھی بہتر بنایا ہی نہیں گیا؟ جب پنجاب کے دیہات بار بار سیلاب کی لپیٹ میں آتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ حفاظتی بند اور ڈیم بنانے پر کبھی سنجیدگی سے توجہ ہی نہیں دی گئی؟ اور جب بھارت بار بار پانی چھوڑتا ہے تو کیا یہ ہماری سفارتی ناکامی نہیں کہ ہم دنیا کو اس جارحیت پر متوجہ ہی نہیں کر سکے؟ یہ وقت ہے کہ ہم ان سوالات کو کے جوابات تلاش کریں، کیونکہ اگر ہم نے اب بھی سبق نہ سیکھا تو ہر سال یہی کہانی دہرائی جاتی رہے گی اور لوگ ڈوبتے رہیں گے، حکومتی بیانات سامنے آتے رہیں گے اور ہم سب بے بس دکھائی دیتے رہیں گے۔ عظیم قدرتی آفات ضرور آتی ہیں، لیکن اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم قوم اور حکومت اس کا مقابلہ کیسے کریں۔ کیا ہم آنے والے دنوں میں بہتر منصوبہ بندی کریں گے؟ کیا ہم اپنے شہروں اور دیہاتوں کو محفوظ بنا سکیں گے، یا پھر آنے والے برسوں میں بھی یہی سوالات ہم بار بار دہراتے رہیں گے؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے ضرور دیں اور مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز۔ کاشف رضا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔